السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ایک اہم ترین جہاد کی روداد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، جب سیدنا ابوبکر صدیق مرتدوں کے خلاف مکمل طور پر کامیابی حاصل کر چکے تو آپ نے بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ دی۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں۔ یہ دونوں طاقتیں رومی کیسر اور ایرانی کسریٰ کی صورت میں موجود تھیں۔ یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں۔ روم کے لوگ عیسائی تھے، جبکہ ایرانی لوگ آگ کو پوجنے والے آتش پرست مجوسی تھے۔ اسلام کو ان دونوں طاقتوں کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا۔ یہ دونوں طاقتیں کسی بھی وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتی تھیں۔ اس وقت پورا شام رومی حکومت میں شامل تھا اور عراق ایرانی حکومت کا حصہ تھا۔ ان دونوں حکومتوں کی سرحدیں عرب میں آ کر شامل ہو جاتی تھیں۔ شام اور عراق کی سرحدیں آپس میں بھی ملتی تھیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق ہی کی ہمت اور جرت تھی کہ ایک ہی وقت میں آپ نے ان دونوں کے خلاف جہاد شروع فرمایا اور آنے والے دور میں اس خطے کی فتوحات کا رخ متعین کر دیا۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو ایران کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایرانیوں کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور مسلمانوں کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ارد گرد کے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ایک خط آپ نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی ارسال فرمایا۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھے بغیر پھاڑ دیا اور غصے میں آ کر یمن کے گورنر کو یہ پیغام بھیجا کہ جس شخص نے مجھے یہ خط لکھا ہے اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ جب سیدنا رسول کریم کو یہ اطلاع ملی کہ اس نے آپ کا خط 2 ٹکڑے کر دیا ہے تو ارشاد فرمایا، اللہ اس کے ملک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آپ کی بد دعا کے بعد پھر کچھ یوں ہوا کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے حکومت کے لالچ میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانوں کے خلاف بھی سازشیں مسلسل کرتے۔ ان کی سرحد پر جو عرب قبائل آباد تھے، یہ ایرانی مجوسی ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیاں کرتے رہتے۔ اسی لیے ان قبیلوں کے لوگ ایرانیوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو شیبان کا بھی تھا۔ اس کے سردار کا نام مسنع بن حارثہ تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال مسنع بن حارثہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا مسنع بن حارثہ بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسنع کو عقل مندی بھی بہت عطا کی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب یہ وطن واپس گئے تو انہوں نے ایران کے ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے بنو شیبان کے علاوہ کچھ دوسرے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح یہ بہت طاقتور ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ایرانیوں پر حملے شروع کر دیے۔ اچانک کسی ایرانی علاقے پر حملہ کرتے، انہیں نقصان پہنچاتے اور واپس آ جاتے۔ آج جس طریقے کو ہم گوریلا وار کہتے ہیں، یہ وہی طریقہ تھا، اور غالباً ایسے حملوں کی ابتدا اسلامی تاریخ میں سیدنا مسنع بن حارثہ ہی نے کی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ایران پر باقاعدہ حملہ کیا جائے، لیکن اسلامی حکومت کی مدد کے بغیر وہ باقاعدہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق مرتدوں کے فتنے کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے تو سیدنا مسنع بن حارثہ ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق کو ایران کے حالات بتائے اور جو ظلم و ستم وہ توڑ رہے تھے اس کی تفصیلات بتائیں، اور خود انہوں نے ایران کے خلاف جو کارروائیاں اب تک کی تھیں ان کی تفصیل بھی سنائی اور آخر میں مدد کی درخواست کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا ارادہ پہلے ہی سے تھا کہ اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد شروع کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا مسنع بن حارثہ سے فرمایا، تم واپس جاؤ اور سرحد کے قریب آباد سارے عرب قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو، ہم تمہاری مدد کے لیے بہت جلد فوج بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا مسنع بہت خوش ہوئے اور وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ فوراً عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ اور مسنع کو ساتھ ملا کر ایران کے ظالم مجوسیوں کے خلاف جہاد شروع کرو۔ سیدنا خالد بن ولید اس وقت یمامہ میں تھے اور مسلمہ کا قلعہ کما کر چکے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہیں آ جاتا تم نے یمامہ سے نہیں ہلنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا حکم ملتے ہی سیدنا خالد بن ولید 10,000 مجاہدین کے ساتھ 12 ہجری کو عراق کی طرف بڑھے۔ ساتھ ہی سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا مسنع بن حارثہ کو حکم بھیج دیا کہ تم خالد بن ولید کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ کوچ کرو، ان کے ساتھ قیام کرو اور پورے طور پر ان کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا ایاز بن غنم کو لکھا کہ تم بھی خالد بن ولید کے پاس پہنچ جاؤ اور ان کی قیادت میں لڑو۔
اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا خالد بن ولید کو جو ہدایات دیں وہ دور حاضر کی جنگوں کی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہادی تعلیمات کے مطابق تھیں۔ آپ نے انہیں ہدایات دیں کہ عراق کی سرزمین پر پہنچ کر لوگوں کی دلجوئی کرنا، اللہ کی طرف انہیں دعوت دینا، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جزیہ طلب کرنا، جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کرنا، جو لوگ ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوں ان پر جبر نہ کرنا، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے مگر اب پھر مسلمان ہو گئے ان سے کسی قسم کی مدد طلب نہ کرنا، جو مسلمان پاس سے گزریں انہیں ساتھ ملا لینا، اپنی جنگ کا آغاز ابلا کے علاقے سے کرنا۔ یہ آخری حکم سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے دیا تھا کہ اس زمانہ میں شاہ ایران کا سارا جنگی سامان ابلا میں موجود تھا، گویا وہ اس کی فوجی چھاؤنی تھی۔ یہ شہر بندرگاہ بھی تھا، اس کے ذریعے عرب اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات قائم تھے۔ غرض اسلامی لشکر عراق کی طرف بڑھا۔ اس وقت عراق کا گورنر ہرمز ایران کے بہت بڑے پہلوانوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ بہت ظالم تھا، سرحد پر آباد عرب قبیلوں پر بہت ظلم ڈھاتا۔ اس کے اسی ظلم سے تنگ آ کر سیدنا مصنع نے ایرانی سرحدوں پر گوریلا کارروائیاں شروع کی تھیں۔ یوں سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کسریٰ سے سیدنا مصنع بن حارثہ کے ذریعے گوریلا جہاد شروع کروا دیا اور فتوحات کا آغاز ہوا اور بڑی سطح پر جہاد کی تیاریاں شروع کی گئیں تاکہ کسریٰ ہی کو ختم کر دیا جائے۔ پھر سیدنا خالد بن ولید کی صورت میں وہاں فیصلہ کن جہاد کا آغاز کروایا۔ اس فیصلہ کن جہاد کی تفصیلات جاننے کے لیے اس سلسلے کی ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔